السلام علیکم معزز قارئین کو اپنے چینل دی ہسٹری ہب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز قارئین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں موجود چننا قوم کون تھی اور ان کے مخبر نے محمد بن قاسم کے لشکر میں کیا خاص بات دیکھی تھی؟ اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ سندھ کا ایک اور سپاہی سالار کاکا کون تھا اور محمد بن قاسم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ معزز قارئین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمارے اس چینل میں مختلف اسلامی سپاہی سالاروں اور ان کی فتوحات کا ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں ان اقساط میں ہم محمد بن قاسم کی حالات زندگی، ان کے کارنامے اور بہادری کے واقعات اور ان کی فتح سندھ کا ذکر کریں گے۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کا مقابلہ کس طرح کیا؟ کیسے انہوں نے یہاں ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور ان کا رویہ یہاں کے لوگوں سے کیسا تھا؟ معزز قارئین سے درخواست ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل سبسکرائب کرے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ معزز قارئین، پچھلے اقساط میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ محمد بن قاسم نے کیسے سہون کا شہر فتح کیا اور وہاں کے لوگوں سے کیا سلوک کیا۔ سہون کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے یہاں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر لیا تھا۔ سہون کے قرب و جوار میں ان دنوں سندھ کی عظیم و قدیم قوم چننا آباد تھی۔ انہوں نے اپنا ایک مخبر مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے محمد بن قاسم کے لشکر کی طرف بھیجا۔ اتفاق سے یہ مخبر جب محمد بن قاسم کے لشکر میں پہنچا، اس وقت نماز کا وقت تھا۔ اس مخبر نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں اذان ہوئی اور اذان کے بعد سارا لشکر نماز کے لیے جمع ہوا۔ سب نے وضو کیا۔ تھوڑی دیر بعد جماعت کھڑی ہوئی۔ محمد بن قاسم نے امامت کی۔ سب نے مل کر اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ نماز کے ارکان ادا کرنے میں سب اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے اتباع میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے۔ معزز قارئین، چننا قوم کا وہ مخبر یہ ضبط و نظم دیکھ کر بڑا متاثر ہوا۔ مسلمانوں کے پڑاؤ سے واپس جا کر اس نے اپنی قوم سے مسلمانوں کی تمام کیفیت بیان کی اور کہا کہ میں نے ان لوگوں میں جو اتفاق و اتحاد اور نظم و ضبط دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ ان پر کوئی فتح نہ حاصل کر سکے گا۔ چننا قوم کے افراد نے جب یہ سنا تو وہ بھی بے حد متاثر ہوئے، لہٰذا انہوں نے قیمتی تحائف جمع کیے اور سب ایک وفد کی صورت میں محمد بن قاسم کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچے، اس وقت مسلمانوں کا کھانا تیار تھا، کھانا چن دیا گیا تھا۔ چننا قوم کے افراد نے محمد بن قاسم کی خدمت میں تحائف پیش کیے۔ ان کے اس طرز عمل سے محمد بن قاسم بڑا خوش ہوا۔ ساتھ ہی چننا قوم کے ان سب افراد نے بخوشی اسلام قبول کر لیا تھا۔ محمد بن قاسم نے ان کے اس طرز عمل کو دیکھ کر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ قوم تو مرزوق ہے، یعنی اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی وقت سے چننا قوم کا نام مرزوق بھی مشہور ہو گیا۔ معزز قارئین، سہون کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سیسم شہر کا رخ کیا تھا۔ وہاں کے راجہ کا نام کاکا تھا۔ جب انہیں محمد بن قاسم کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو کاکا کے سرکردہ لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور ارادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر پر شب خون مارے۔ چنانچہ سرکردہ لوگ کاکا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ارادہ اس پر ظاہر کیا۔ کہتے ہیں کہ کاکا بڑا عقل مند اور دور اندیش تھا۔ اس نے پہلے تو ان کی اس تدبیر کی تعریف کی اور انہیں ہمت دلائی۔ پھر اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ ایک لشکر بھیجتا ہوں
چنانچہ اس کے ساتھ تم مسلمانوں پر شب خون مار کر دیکھ لو۔ چنانچہ کاکا نے اپنے 1000 مسلح جوان مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے روانہ کیے۔ کاکا خود بھی چننا تھا۔ وہ 1000 جوان جو اس نے بھیجے تھے ان کا تعلق بھی چننا قوم سے تھا۔ اس لشکر کا سالار کاکا نے ایک شخص بہمن کو بنایا تھا۔ جب یہ لوگ مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے روانہ ہوئے تو مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچ کر راستہ بھٹک گئے اور صبح تک حیران و سرگردہ پھرتے رہے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو سیسم کے قلعے کے قریب ہی کھڑا پایا۔ مایوس ہو کر کاکا کے پاس پہنچ کر اپنی ساری داستان سنائی۔ اس پر کاکا نے سمجھ لیا کہ تقدیر ان کا ساتھ نہیں دے رہی اور مسلمان ضرور ان پر فتح مند ہوں گے۔ چنانچہ کاکا نے اپنے سرداروں اور عمائدین کو جمع کیا اور محمد بن قاسم کی طرف روانہ ہوا اور جو شب خون کے حالات پیش آئے تھے وہ مسلمانوں سے کہہ دیے، اور محمد بن قاسم کے سامنے اس نے اپنی اطاعت و وفاداری اور فرمانبرداری کا یقین دلایا۔ محمد بن قاسم بھی اس کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آیا۔ کاکا بھی بڑے خلوص سے مسلمانوں کا ساتھ دینے لگا۔ اس طرح آنے والے دور میں کاکا کے مشوروں سے مسلمان کافی مستفید ہوئے۔ معزز قارئین، اس موقع پر محمد بن قاسم نے کاکا سے پوچھا کہ تمہارے ملک میں کسی کی عزت افزائی کی جاتی ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ کاکا نے کہا کہ ہمارا امتیازی نشان کرسی ہے اور ہماری خلعت ریشمی کپڑا ہوتا ہے جو ہم سر پر پگڑی کی طرح لپیٹ لیتے ہیں، یہی ہمارے سرداروں کا شاندار لباس ہے۔ یہ جواب سن کر محمد بن قاسم خوش ہوا اور کاکا کو مقامی دستور کے مطابق خلعت اور کرسی سے نوازا۔ کاکا کی اس سرفرازی کے بعد اس کے ساتھی مسلمانوں سے بہت خوش ہوئے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں سے ایک خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہوا۔ کاکا نے ان کے جذبہ خیر سگالی کو محسوس کر کے وہاں کے سارے لوگوں کو مسلمانوں سے امان دلائی۔ جو لوگ اس کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف رہے، کاکا نے ان کے خلاف مسلمانوں سے مل کر کارروائی کی اور انہیں سزا دلائی۔ محمد بن قاسم نے اپنے کچھ سالاروں کو کاکا کے ساتھ بھیجا جنہوں نے آس پاس کے علاقوں کو مطیع اور فرمانبردار کیا۔ کاکا نے بھی اس موقع پر مسلمانوں کا دل و جان سے ساتھ دیا۔ اس نے مسلمانوں کے دشمنوں پر یلغار کر کے سونا، چاندی، کپڑے، جانور، غلہ اور دوسرا بہت سا سامان جمع کر کے جس سے مسلمانوں کے لشکر میں ہر چیز کی افراط ہو گئی تھی۔ معزز قارئین، اب محمد بن قاسم وہاں سے روانہ ہو کر سیسم کے قلعے کی طرف بڑھا، اس لیے کہ سہون کا راجہ بجے رائے سہون سے بھاگ کر سیسم میں اپنے لشکر کے ساتھ پناہ لے چکا تھا اور مسلمانوں سے اس نے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ محمد بن قاسم جب سیسم پہنچا تو 2 روز تک سخت خونریز جنگ ہوئی جس میں بجرائے اور اس کے سرکردہ ساتھی اس جنگ میں مارے گئے اور ان کے بعض ساتھی سیسم سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ راجہ داہر کے مخالف تھے کیونکہ اس نے ان کے بعض آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اس لیے یہ لوگ بھاگ کر راجہ داہر کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے۔ آخر محمد بن قاسم کی طرف قاصد بھجوا کر معافی مانگی اور مسلمانوں کو 1000 درہم سالانہ خراج دینا قبول کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ بھی مسلمانوں کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے۔ معزز قارئین، سیسم کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے اس علاقے میں خراج قائم کیا اور دوبارہ لوگوں کو امن اور حفاظت میں لینے کا حکم جاری کیا۔ یہاں اس نے اپنی طرف سے اپنا حاکم بھی مقرر کیا۔ سیسم کی فتح کے بعد دریائے سندھ کے غربی کنارے کے سارے علاقے ایک طرح سے محمد بن قاسم کے قبضے میں آ گئے تھے۔ مغربی سندھ کے تمام سردار محمد بن قاسم کے حسن اخلاق اور بلندی کردار سے بے حد متاثر تھے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک کی وجہ سے یہ بات ان کے دل میں نقش ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی حکومت ان کے لیے خدا کی رحمت ہے۔